اس وقت جو سچویشن ہے بڑی سب کی نظریں تھیں کہ یہ ملاقات کے اندر پتہ نہیں کن معاملات کے اوپر بات ہوگی، خاص طور پر اگر ہم میڈل ایسٹ کی سچویشن کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے اوپر ہی بات ہوئی ہے، یا پھر فوکس جو ہے صرف یہی تھا، یا پھر ایران اسرائیل کا جو میٹر ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس رہا ہوگا اس ملاقات میں؟ مجھے چونکہ کچھ باتوں کا ذاتی طور پہ علم ہے، اور کل کی ملاقات جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی امریکن پریزیڈنٹ سے ہو رہی تھی تو میں اس وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہی تھا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے مکمل صورتحال سے بریف بھی کرتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جو میری لیمیٹیشنز ہیں اس میں آپ کو کچھ بتا سکوں۔ جی پلیز۔ ظاہر ہے پاکستان کا ایک نقطہ نظر ہے ایران کے حوالے سے، اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی اور ہمارے فیلڈ مارشل بھی اس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر اگر خطے میں جنگ بڑھتی ہے اور اگر امریکہ اس میں براہ راست انوالو ہوتا ہے تو آبویسلی روس اور چین بھی ظاہر ہے وہ بھی انوالو ہوں گے اس میں، اور ظاہر ہے پاکستان پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، ظاہر پورے خطے میں امن جو ہے وہ آن سٹیک ہوگا۔ تو پاکستان کی بہت خواہش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کسی پرامن طریقے سے اس کا حل نکالا ہے، اور اس کے لیے پاکستان نے بیک ڈور جو ہے رابطے بھی قائم کیے ہیں، اور ہمارا چونکہ ظاہر اسرائیل سے تو کوئی سفارتی رابطہ ہے ہی نہیں، ظاہر ہم انہیں تسلیم ہی نہیں کرتے ایز آف ٹوڈے۔ ایران سے ہم نے کوشش کی ہے، اور اسی کنٹینیوشن میں ہمارے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے کل جو ملاقات کی تو انہوں نے ظاہر ہے ایران کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر تھا، انہوں نے اس ملاقات میں بیان کیا، اور ظاہر پاکستان نے اس فورم پر بھی یہی زور دیا کہ خطے کا امن کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کا پرامن جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو آج بھی پاکستانی گورنمنٹ کا یہی موقف ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی ظاہر ہے جو میٹنگ ہوئی فیلڈ مارشل صاحب کی اس میں بھی ظاہر حدود و قیود ہوتی ہیں، ظاہر ملاقات کا جو ایجنڈا تھا اس سے آپ ایک حد تک باہر جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے، تو اس میں ظاہر ہے جو بات پہنچانی چاہیے تھی بینگ برادر ملک کے ایک سپہ سالار ہونے کے ناطے وہ انہوں نے پہنچائی بھی ہے، اور اس کے دیکھیں اللہ کرے اس کے کچھ اثرات مرتب ہوں۔ ادروائز اگر امریکہ اس جنگ میں انوالو ہوتا ہے، اور جو بات کی جا رہی ہے کہ دنیا میں B-52 جو ایئر کرافٹ ہے جنگی ایئر کرافٹ وہ صرف امریکہ کے پاس ہی ہے، جس کے بعد 30 ٹن جو ہے وہ کوئی بھی ایمونیشن جو ہے وہ لوڈ لے کر جا سکتا ہے، تو وہ ظاہر ہے اگر وہ اسرائیل کو دیتا ہے، اور اسرائیل امریکہ کا ویسے بھی ظاہر گلف کے اندر دیگر ممالک میں بھی اس کے اڈے قائم ہیں، تو وہاں سے فلائی کرتے ہیں اور وہ ظاہر اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو ظاہر صورتحال گمبھیر ہو جائے گی۔ تو پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ صورتحال اس طرف نہ جائے، اور جتنا دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو جواب دے دیا وہ اس پہ اتفاق کیا جائے اور کسی میز پر بیٹھ جائیں۔